آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نیمت۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر نیمت کے ساتھ۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم سماعت ہوئی۔ اس سماعت میں بہت سی باتیں ہوئیں، بہت کچھ کہا گیا، اور وہ سماعت بہت سے اعتبار سے کافی زیادہ اہم تھی۔ اس سماعت کی جو سب سے بڑی ہائی لائٹ تھی وہ یہ تھی کہ بانی پی ٹی آئی کو کافی عرصے بعد کسی کمرہ عدالت میں لے جایا گیا یا ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ یہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی تھی کیونکہ بہت سے لوگ اس حوالے سے توقع کر رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی جن کو کافی عرصے سے میڈیا پہ نشر نہیں ہو سکے، جن کی باتیں، جن کی گفتگو، جن کی تصاویر بھی میڈیا پہ نشر نہ کی جا سکیں، کیا سپریم کورٹ کی کارروائی کے ذریعے وہ نشر ہوگی؟ کیا سپریم کورٹ اس بات کو الاؤ کرے گی؟ اور جو ایک نارمل پریکٹس ہمیں آج کل سپریم کورٹ کی جانب سے نظر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کی تمام تر کارروائیاں باقاعدہ طور پہ ٹیلی وائز ہوتی ہیں، پی ٹی وی کے ذریعے نشر ہوتی ہیں، اور وہ سارا ہی میڈیا اس کو نشر کرتا ہے۔ اس حوالے سے آج پروگرام میں گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ فیصل واڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے کچھ تقاریر کی، اور وہ تقاریر معزز ججز صاحبان کو غالباً گراں گزریں، اور اس حوالے سے نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ آج ان دونوں موضوعات کے اوپر بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ سارے معاملات پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر کتنے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ جوائن کریں انٹرنیشنل میڈیٹر جناب فیصل صاحب، محمد فیصل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمیں جوائن کریں بیلجیم سے، اور ساتھ میں ہمیں جوائن کریں پنڈی سے جناب رضوان شاہ صاحب، سینئر صاحب کی تجزیہ نگار۔ فیصل صاحب آپ سے ذرا شروع کرتے ہیں گفتگو کا آغاز۔ کل کی جو سماعت ہوئی، پہلے تو سماعت نشر نہ ہونا، واز اٹ سرپرائزنگ فار یو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب، بہت اہم موضوع کی جانب آپ نے توجہ دلائی ہے۔ پہلی تو بات، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ تقریباً 10 ماہ بعد جو ہے خان صاحب کو لایا گیا، اور ایک مقدمہ بھی اہم تھا کیونکہ وہ معاملہ تھا، آپ کو پتہ ہے حکومت اس کے اندر فریق ہے اور دوسرے فریق عمران خان صاحب بھی ہیں، تو اس حوالے سے مقدمہ بہت اہم تھا۔ لیکن اس میں جو دوسری بڑی اہم بات یہ تھی کہ 10 ماہ بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے لایا جائے گا اور انہیں سنایا بھی جائے گا، اور ان کی لائیو اسٹریمنگ ہوگی۔ اور یہ فیصلہ تقریباً کل سے 48 گھنٹے قبل ہوا تھا، لیکن بعد میں یہ اچانک جو ہے رات گئی یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو نہیں لایا جائے گا۔ جب یہ فیصلہ ہوا یا کہیں سے بھی اگر یہ بات یا مشورہ ان کو دیا گیا تو پھر اس پہ یہ فیصلہ ہوا کہ اگر ہم اب اعلان کر چکے ہیں، اگر ان کو ہم نہیں لے کر آئیں گے تو پھر وہ یہ ہے کہ جو عدلیہ کی ایک ساکھ جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوگی، اور جو یہاں سریعان کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت ہوگی، تو پھر وہ مداخلت بھی کنفرم ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت سینیریو کچھ ایسا ڈیولپ ہوا ہے۔ تو لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ عمران خان کو لایا جائے گا، لائیو اسٹریمنگ پہ لے لیں گے، لیکن ان کو بات نہیں کرنے دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ مناسب نہیں تھا، عمران خان کو سننا چاہیے تھا، اور میری اطلاع کے مطابق وہ بہت کچھ بات کرنا بھی چاہتے تھے لیکن انہیں نہیں سنا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ تو میرے لیے تو خیر یہ سرپرائزنگ نہیں تھا کیونکہ مجھے رات کو یہ پتہ لگ گیا تھا، لیکن بہرحال جیسا کہ آپ نے کہا یہ قوم کے لیے سرپرائزنگ ہے، اور یہ آج کوئی اچھا ایک ہم نے امیج نہیں چھوڑا اس حوالے سے۔ غالباً 2 گھنٹے 27 منٹ بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب ویڈیو لنک پہ موجود رہے، بٹ وہاں کوئی مکالمہ نہ ہوا، بس کچھ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، لیکن انہوں نے سرہن کوئی گفتگو نہیں کی، یا ان کو ایڈریس کرتے ہوئے کسی بھی معزز ججز نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو شاید مکالمے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن آگے تو پڑ سکتی ہے فیصل صاحب۔ یہ اگر معاملہ چلتا ہے، جو کہ خان صاحب ایک کی پٹیشنر ہے اس پورے معاملے میں، تو آگے تو یہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا، کہیں نہ کہیں خان صاحب بھی کہیں گے، ان کو بھی موقع دیا جائے گا بات کرنے کا۔ مسکراہٹوں کے اندر بہت کچھ چیزوں کا سمجھنے والوں کے لیے تو بہت سارے فیصلے دونوں نے ایک دوسرے کو پیغام پہنچا دیا، لیکن میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ آئندہ جو ہے سماعت میں ان کو سننا ضروری ہوگا۔ اور لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک عدلیہ پر دباؤ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، عدلیہ پہ دباؤ ہے، اور یہ دباؤ جو ہے یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ تقریباً مئی 2023 سے عدلیہ پہ دباؤ آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو بہرحال جو ہے اس کے اوپر اسٹینڈ لینا ہوگا، جیسے آپ نے کہا۔ اور میرے لیے بات، جیسے میں نے کہا نا کہ میرے لیے کوئی سرپرائز نہیں تھا، لیکن مجھے شاید ایک چیز کا احساس تھا کہ عدلیہ جو ہے خان صاحب کو ضرور سنے گی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ، اور بلکہ عدلیہ کو سننا چاہیے تھا، جیسے میں نے کہا۔ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا عمر عطا بندیال صاحب نے، جب ان کو پتہ لگا تھا، جو ہمارے سابقہ چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے فوراً عمران خان کو طلب کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ ان کو لے کر آئیں۔ 2 گھنٹے میں انہوں نے پروڈیوس کرایا تھا عمران خان کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی ایک پاور ہوتی ہے، عدلیہ کی طاقت ہوتی ہے۔ عدلیہ کو کل میرے خیال سے اپنی طاقت کا اظہار ضرور کرنا چاہیے تھا،
لیکن یہاں طاقت کا اظہار کرنے سے مراد ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اداروں کے اندر کوئی تصادم والی صورتحال ہو، لیکن کم از کم عدلیہ کو اپنی ایک ڈومین کا اور اپنی پاور کا اظہار کل ضرور کرنا چاہیے تھا. اس حوالے سے مجھے اگر مایوسی گفتگو ضرور نہ ہوئی. بھی کرنے دی جاتی تو کم سے کم اگر یہ کاروائی نشر ہو جاتی تو شاید صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. رضوان صاحب یہ جو بات کہی جا رہی ہے کیونکہ کل جب یہ کاروائی کی بالکل ابتدائی تھی اس وقت بانی پی ٹی آئی کی ایک تصویر نکل کے وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ. اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس انداز سے جو سپریم کورٹ کا جو یوٹیوب پیج تھا وہ کتنی تیزی سے ملٹی پلائی ہوا. اس میں ہم نے دیکھا کہ کتنی تیزی سبسکرائبر ایڈ ہوئے. اس تصویر کا نکلنا تھا کہ وہاں پہ اسلام آباد سپریم کورٹ کی جو پولیس تھی اس کی دوڑیں لگ گئیں, پھر تلاش کیا جانے لگا. کیا وہ تصویر اتنا بڑا امپیکٹ تھا کہ اس نے ساری عدالتی کاروائی کو پس پردہ ڈال دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت پاکستان کی مقبول ترین شخصیت عمران خان ہی ہے, جن کے پیچھے جن کی جھلک دیکھنے کے لیے عوام بھی بیتاب ہیں, جن کی جھلک دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ اور بھی بیتاب ہیں. اور عمران خان ایک انٹرنیشنل شخصیت ہے, ایک برانڈ ہے جس کا آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ تصویر وائرل ہوئی ہے. وہ نہ صرف پاکستان کے اندر, پاکستان کی عوام کے اندر, پاکستان کے میڈیا کے اندر, بلکہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو انٹرنیشنل میڈیا بھی انتظار کر رہا تھا کہ عمران خان کی کوئی ایسی خبر, کوئی ایسی تصویر آئے. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک شخص کتنا اس وقت پاورفل ہے یا سیاست میں اس کی کتنی اہمیت ہے. اور میں بالکل فیصل صاحب کی اس بات کو بالکل انڈوز کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ عدلیہ کو بھی آگے بڑھ کر ایک ایسا پروسیس ضرور جو ہے دکھا دینا چاہیے تھا, ایک ایسا پروسیس ضرور شو کر دینا چاہیے تھا جس سے نظر آتا کہ چیزیں ایک کاروائی کی طرف جا رہی ہیں, ایک عدلیہ اپنی ایک پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے کاروائی کر رہی ہے. لیکن رضوان صاحب یہ ذرا سمجھائیں نا کہ ہم نے دیکھا کہ کل جب وہ تصویر لیک ہوئی اس کے بعد مختلف اندازے لگائے گئے. پہلے کہا گیا کہ فلاں صحافی نے لیک کی, پھر کہا گیا فلاں وکلا نے لیک کی. یہ سارا ایک عجیب سا معمہ بنا ہوا ہے کہ تصویر لیک کیوں ہوئی. شاید اس حوالے سے بات نہیں ہو پا رہی کہ یہ جو عدالتی کاروائی ہے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے, اور کہا یہی جا رہا ہے کہ کم سے کم 10-15 دن تک تو اس کے اوپر کوئی تاریخ آنا تقریباً ناممکن ہے. تو یہ کتنی تاریخیں ہو سکتی ہیں, اور کیا یہ معاملہ اسی طرز پہ آگے چلے گا کہ آگے چل کے, کیونکہ خان صاحب ایک پٹیشنر بھی ہیں اور کچھ مقدمات میں سزا یافتہ بھی ہیں, تو ان کو ٹیلی ویژن پہ دکھایا نہیں جائے گا؟ کیا ماضی میں اس طرح کی کوئی مثالیں ہیں کہ کوئی شخص سزا یافتہ ہو اور وہ جلسے بھی کرے یا ویڈیو لنک کے تھرو عوام کے سامنے پیش بھی ہو, اس طرح کی کوئی مثالیں ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے سماعت ملتوی ہو گئی ہے, یہ بیسیکلی اس وجہ سے ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک یہ طریقہ کار ہوتا ہے سپریم کورٹ کا کہ جس بینچ نے سماعت کرنی ہوتی ہے اس بینچ کے جب تمام ججز موجود ہوتے ہیں پھر وہ اس کی تاریخ کی جاتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کس وقت دوبارہ شروع ہوتی ہیں. باقی دیکھیں تصویر کا وائرل ہونا, تصویر کا لیک ہونا, یہ از خود جو ہے نا چیزوں کو ایک عجیب سی مطلب کہ سچویشن میں دکھاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی عمران خان صاحب کی آواز سے کیا مسئلہ ہے, عمران خان صاحب کی تصویر سے کیا مسئلہ ہے, وہ اگر ویڈیو پر آ جائیں گے تو اس سے کیا مسئلہ ہے. یہ چیزیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی ہیں. اس طرح تو آپ مطلب دیکھیں اس میں تو میرا سوال بھی شاہ صاحب ایگزیکٹلی میرا سوال بھی یہی ہے, اور میں چاہوں گا فیصل صاحب آپ اس کے اوپر پلیز ضرور بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی, کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب غالباً بہت کچھ ہے ان کے پاس بتانے کے لیے, لیکن قاضی صاحب کی عدالت کا آپ کا ایک طرز عمل بھی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں آپ تقریر نہیں کر سکتے, آپ کو بڑا پریسائز ہونا پڑتا ہے, ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہوتی ہے. تو اگر خان صاحب کچھ بول بھی لیتے تو وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کر سکتے تھے, کوئی لمبی تقریر تو نہیں کر سکتے تھے, تو پھر کیا بولنے دیا جانا چاہیے تھا, یا آگے سماعت جو ہم نے دیکھا کہ اطہر ملا صاحب نے کہا کہ اگلی سماعتوں میں بھی یہ سب ہوگا اور یہ لائیو کا سارا معاملہ چلے گا, تو آگے موقع ملے گا تو بات تو ہوگی اس پہ. دیکھیں بالکل آپ نے درست کہا, میں نے جس سے پہلے کہا تھا کہ خان صاحب بات کرنا چاہتے تھے اور خان صاحب نے کوئی تقریر بھی نہیں کرنی تھی. خان صاحب کیونکہ اس میں فریق ہیں اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ وہ بات کرتے, اور that would be only related to the case. جی دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اطہر من اللہ نے توجہ دلائی تھی, اور یہاں یہ بات میں بتا دوں کہ عمران خان کو لائیو اسٹریمنگ کے لیے مشورہ بھی اطہر من اللہ نے ہی دیا تھا, یہ انہی کے مشورے میں بلایا گیا تھا. لیکن جب یہ جیسے میں نے کہا کہ جب یہ ان کو کہیں سے پیغامات آئے تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو
بلایا جائے گا، لیکن ان کا جسے کہتے ہیں اس پہ کہتے ہیں نا کہ سامنے رکھ کے منہ پہ ٹیپ لگانے والی بات، ہاں تو منہ پہ ٹیپ لگا کے رکھا جائے گا، اس طرح ان کو پیش کیا گیا۔ اور بعد میں آپ کو پتا ہے 2 وکلا بھی کھڑے ہوئے، ایون دو کہ اطہر من اللہ نے بھی کہا قاضی فائز عیسیٰ سے کہ جناب یہ آ چکے ہیں، ان کو کچھ سن لیا جائے، تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم ان کو بعد میں سنیں گے۔ ہوں تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک طے شدہ بات تھی، اور پھر دیکھیے اس کا ثبوت آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ خوف زدہ ہیں، عمران خان کی تصویر سے اتنا یہ پریشان ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی شاہ صاحب نے فرمایا، بات بڑی بالکل درست ہے کہ جیسے ہی وہ سپریم کورٹ کی بات ہوئی تو ساری دنیا میں آنن فانن اتنی تیزی سے لوگوں نے سپریم کورٹ کو مطلب کانٹیکٹ کیا، ان کی جو لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف وہ تھوڑا سا کر بولنے ہی دیتے تو ساری دنیا میں اس کو اتنا سنا جانا تھا کہ شاید میرے خیال سے تو سپریم کورٹ کا خرچہ ہی نکل آنا تھا۔ لیکن سوال فیصل بھائی ایک چیز اور ہائی لائٹ کریں، کیونکہ جو لوگ اس وقت کورٹ روم میں تھے وہ یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ غالباً جب یہ سماعت جاری تھی تو اس وقت معزز ججز صاحبان کو یہ بتایا بھی گیا کہ یہ ساری جو کاروائی ہے وہ ٹیلی وائز نہیں ہو رہی، نشر نہیں ہو رہی، لیکن وہاں پہ کوئی جواب نہیں دیا گیا یا اس حوالے سے کچھ ایسی کوئی بات سامنے سے نہیں آئی۔ تو دیٹ از کلیئر کیس کہ یہ سارا کچھ جو ہوا وہ معزز ججز صاحبان کی اس میں منشا شامل تھی، اور فار رائٹ ریزنز ڈیفینیٹلی ان کا ان کے پاس اختیارات ہیں، وہ فار رائٹ ریزنز انہوں نے شاید نہیں اس کو نشر کیا، بٹ یہ وہ جان چکے تھے کہ معاملہ نشر نہیں ہو رہا۔ جی ان کو بتا دیا گیا تھا، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے 2 وکلا نے بھی کھڑ کے توجہ دلائی، اطہر من اللہ نے بھی کہا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو روک دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ان کو بعد میں سنیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمران خان کو سننا چاہیے تھا، اگر سنتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن بہرحال نہیں سنا گیا، اگر یہ سن لیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا اور اس کا ایک بہت اچھا اثر پڑتا، عدلیہ کا بھی ایک بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ مورال جو ہے وہ بلند ہوتا، جو بہت ساری چیزیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر عدلیہ کے حوالے سے اور دوسرے حوالے سے جو یہ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں جی یا ہو رہی ہیں، ان کو بھی دور کرنے میں بڑی مدد مل سکتی تھی۔ اور بالکل صحیح کہا فیصل، ایک اچھا میسج جاتا کہ جب ہم دیکھتے کہ خان صاحب ایک جانب سے بات گفتگو کر رہے ہیں، دوسری جانب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی بات کرتے، دونوں آپس میں مکالمہ بھی کرتے، یا جو بھی ایک کورٹ کی جو پروسیجرز ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے، جو گفتگو ہوتی، میرے خیال سے جو اگر میسج جاتا تو بہت ایک اچھا میسج جا سکتا، انٹرنیشنلی بھی اس کو بڑا ایکسیپٹ کیا جاتا۔ بالکل پاکستان کی جو جس وقت جو عدلیہ کا جو حال ہے، جو آپ کو پتا ہے کہ ہماری عدلیہ کا جو اس وقت رینکنگ ہے وہ کیا ہے بین الاقوامی سطح پر، تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ تو صرف سنی سنائی بات تو نہیں ہے، یہاں پہ ساری دنیا کے اندر باہر یورپ وغیرہ میں سب جگہ جب یہ خبر 48 گھنٹے پہلے گئی تھی کہ عمران خان صاحب آئیں گے، تو بہت سارے لوگ، تمام بین الاقوامی میڈیا بھی بالکل اس چیز کو دیکھ رہا تھا، کئی لوگوں نے ٹرانسلیشن کا اور بہت سارے معاملات انہوں نے تیاری کر رکھی تھی، تو ایک بہت اچھا ایک امیج بننا تھا، لیکن افسوس کہ اس موقع کو گنوا دیا گیا، اور اس کا بلکہ اب منفی امیج گیا، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک سابقہ پرائم منسٹر ہے جس کا ایک استحقاق تھا، جس مقدمے میں وہ فریق تھا، اس کو نہیں سنا گیا۔ تو پھر ابھی جس طریقے سے پاکستان کے حوالے سے جو ہیومن رائٹ وائلیشن کی یا پولیٹیکل جو ایک ہائبرڈ ڈیموکریسی کے حوالے سے جو ایک تصور پیش کیا جاتا ہے، وہ تصور کہیں نہ کہیں ہم نے خود جو ہے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے کہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے۔ رضوان بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی اور آپ کی مجھے کال آئی، آپ نے مجھے کہا تھا کہ تیار ہو جائیں کہ جمعرات کو یا تو پھر کوئی شارک مچھلی سمندروں کے اندر سے انٹرنیٹ کی تاروں کو توڑ دے گی، یا پھر کچھ ایسا ہوگا کہ یا تو یہ کارروائی ہوگی نہیں، اگر ہوگی تو جو کی ایلیمنٹ ہے وہ مسنگ ہوگا۔ ایگزیکٹلی وہی کچھ ہوا، وہ جو کی ایلیمنٹ جس کے حوالے سے تذکرہ ہو رہا ہے وہ مسنگ تھا اس پوری کارروائی سے۔ لیکن یہ کب تک ہوگا یہ ذرا بتا دیں، کیونکہ چلیں یہ سماعت آج نہیں ہو رہی، 10 دن کہیں نہ کہیں تو اس کی کوئی تاریخ آئے گی، کیا نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر بھی ہم دیکھیں گے کہ کوئی اسی طرز کی ارینجمنٹ ہوگی؟ کیا نیکسٹ ڈیٹ پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ شاید گفتگو کا موقع نہ ملے یا پھر نشریات نہ ہو سکیں اس تمام صورتحال کی؟ دیکھیں بات آپ نے بالکل صحیح کیا کہ آخر کب تک ان چیزوں کو آپ کب تک لنگر آن کر سکتے ہیں، انصاف کو آپ کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں، عدالتی کارروائی کو آپ کتنا روک سکتے ہیں، یہ چیزیں کوئی مناسب نہیں لگ رہی ہیں۔ ڈیموکریسی کے اندر ایسا نہیں ہوتا، مطلب ایک عجیب بات ہے کہ ایک شخص فریق ہے، اس فریق کو نہیں سنا جا رہا، چلیں اس دفعہ نہیں سنا گیا اگلی دفعہ سنا جائے، اور یہ چیزیں دانستہ نظر آ رہی ہیں کہ کمپلیکیٹڈ کی جا رہی ہیں، کس کی طرف سے کی جا رہی ہیں، کس طرح کی جا رہی ہیں، یہ سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بہرحال مناسب نہیں ہو رہا۔ میرا خیال ہے کہ چیزوں کو جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا، اور اس کے اندر اگر عدلیہ نے اپنا کردار مزید ادا نہ کیا نا تو میں سمجھتا ہوں عوام میں بھی ایک پینک ہے، عوام کا بھی ایک صبر کا پیمانہ ہے، وہ بھی لبریز ہو رہا ہے۔ رائٹلی سو۔ شاہ صاحب مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو ذرا اسی گفتگو آگے بڑھائیں گے اور ذرا بات کریں گے اگر یہ صورتحال
اسی طرز پر رہی تو کیا جو کہیں باتیں ہو رہی تھیں کہ کچھ معاملہ طے ہو سکتا ہے, کہیں صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے, کہیں برف پگھل سکتی ہے, تو کیا یہ برف پگھل رہی ہے, کیا یہ پگھل سکتی ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کا حاضر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت سیاسی صورتحال میں ایک تناؤ ہے, کہیں نہ کہیں کہا جا رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ڈائیلاگ ہو رہے ہیں, کچھ بات چیت ہو رہی ہے, پھر ایک معاملہ ہوا, اس کے بعد وہ ساری چیزیں پس پردہ چلی گئیں, پھر آنکھوں میں آنکھیں ہوئیں, اور پھر وہی جو صورتحال تھی وہ خراب ہوتی نظر آئی. لیکن کیا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے, کچھ تجزیے یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید بجٹ کے بعد شاید صورتحال میں تبدیلی آ جائے, کچھ حد تک کہیں پہ کوئی معاملہ سیٹل ہو جائے. فیصل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کوئی رابطہ ہو رہا ہے حکومت کی جانب سے, یا پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کوئی رابطہ ہے, یا کچھ جو اہم ادارے ہوتے ہیں, عام قوتیں ہوتی ہیں, ان کے درمیان کوئی ایسا رابطہ ہے کہ اس صورتحال کو کسی طور پہ میلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان میں بیل ہوئی. ہم نے دیکھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا اس میں بیل ہوئی, دیگر مقدمات میں بھی جس میں پولیس حملہ کیس تھا اس میں لاہور ہائی کورٹ سے بیل ہوئی. تو از اٹ لائک what we are seeing right now ویسے ہی ہو رہا ہے؟ سر دیکھیے, آپ نے وہ بچوں کا کھیل ہوتا تھا, وہ آپ نے سنا ہوگا, وہ ایک پیر سونا بچے کھیلتے تھے اور ایک پیر چاندی. اس وقت جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن یہی ہے, کیونکہ دیکھیے پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بین الاقوامی صورتحال کے تحت ہوتا ہے. میں آپ کو پہلے بھی واضح کہہ چکا ہوں آپ کے پروگرام میں, بین الاقوامی میڈیا پہ بھی, ایون امریکن میڈیا پہ بھی بات میں کہہ چکا ہوں کہ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا کے کئی ملکوں کے اندر پالیسیز جو ہے وہ تبدیل ہوگی. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ بڑی تیزی سے آ رہا ہے, تو یہ پس پردہ جو ہے رابطے تو ان کے ہیں, اس میں کوئی درست جو مطلب غلط بات نہیں, بات بالکل درست ہے, لیکن مذاکرات نہیں ہو رہے. مذاکرات اس لیے نہیں ہو رہے کہ مذاکرات کی ان کو پیشکش کی گئی تھی خان صاحب کو, اس میں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ چند ایک چیزوں پہ کمپرومائز کر لیں. وہ چاہتے تھے کہ اگر یہاں کمپرومائز ہو جاتا ہے, کچھ معاملہ سیٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ یہ اپنے لیے بھی کوئی, ان کو بھی فیس سیونگ مل جائے گی اور خان صاحب کو, لیکن خان صاحب کسی بھی قسم کی کوئی فیس سیونگ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. سوری ٹو انٹرپٹ, یہ صورتحال ایسی ہی چلتی رہتی ہے. میں کہتا ہوں 2-4 ماہ اور گزر جاتے ہیں, کچھ اور وقت گزر جاتا ہے, جسٹ بی ہائپوتھیٹیکل, اور خان صاحب کوئی اس طرح کا کام نہیں کرتے کہ وہ ملک سے باہر چل جائیں, اور وہ جیل سے باہر آتے ہیں, اڈیالہ جیل سے باہر آتے ہیں. وہ جو آپٹکس ہوں گے, آپ کو پتا ہے اس کی پولیٹیکل کتنی امپورٹنس ہوگی, وہ شاید بہت پاکستان کی سیاست میں بڑے اہم ہوں گے آپٹکس والے. بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن یہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کو آپ مزید اس طرح لنگر آن نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کی وجہ سے اب بہت سارے معاملات ہیں, اس میں سیکورٹی ایشوز بھی آتے ہیں, وہ ہم بات نہیں کرتے. لیکن یہ کہ اگر یہ اب دیکھیں نا, پاکستان کی اندرونی صورتحال بھی بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ طالبان کا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے ہمارے بارڈرز کے اوپر بالکل تیار ہے, اور انڈیا میں بھی آپ کو پتا ہے جو مودی کی پوزیشن ہے. اب یہاں تو پاکستان میں کوئی خبریں نہیں آ رہی, لیکن جو ہمیں براہ راست نئی دہلی سے مل رہی ہیں خبریں, وہ یہ بھی مل رہی ہیں اگر مودی نے دیکھا کہ اگر وہ لوز کرے گا الیکشن, تو بھی ہو سکتا ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے پاکستان پہ چڑھ دوڑے. کشمیر کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے, تو اس تمام صورتحال میں ان کو لنگر آن نہیں کر سکتے, ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ان کو ہر صورت میں ایک عمران خان کو انصاف دینا پڑے گا. تو یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. اور دوسرا اس کے علاوہ دیکھیے, اب ایک بات جو کہی شاہ صاحب نے, یہ جو دباؤ کی بات ہو رہی تھی, اب آپ دیکھیں نا, جیسے ایک فیصلہ ہو گیا تھا کہ خان صاحب کو لانا ہے, پیش کرنا ہے, ان کو سننا ہے, لیکن اچانک یہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 6 ججز کا جو الزام تھا کہ دباؤ آ رہا ہے, ہمیں کام نہیں کرنے دیا تھا, یہ تو خود ثابت ہو رہا ہے اس تمام صورتحال سے. تو یہ ساری صورتحال, اور یہ جو کیسز, جو دیگر کیسز میں جو ریلیف ملا, وہ بھی تو ایک ایریا ہے جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. یہ بالکل, یہ بالکل میں بھول گیا, جو ان کیسز میں جو ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے, وہ میں نے آپ سے کہا نا, کو ایک پیر سونا ایک پیر چاندی, وہ آج سے بڑھ رہے ہیں.
کہ اگر اچانک ہی فوراً اگر ٹرمپ اگر آ جاتا ہے تو ان کو یہ فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ اگر خان صاحب کے ساتھ مثال کے طور پہ اگر کوئی بارگیننگ نہیں ہو پاتی، کوئی ڈیل نہیں ہو پاتی، تو ان کو ڈھیل دی جائے گی، اور ڈھیل جو ہے وہ اس طرح دی جائے گی کہ قانونی طور پر ان کو آزاد کر دیا جائے گا، تاکہ ان کے وکلا ہیں اور آزادی قانونی طور پر آزادی لے کر وہ ان کو خان صاحب کو جیل سے باہر نکال لیں. تو یہ اس پہ تھوڑی سی ڈھیل دی گئی ہے، لیکن یہ ڈھیل فلیکسیبلٹی نہیں رکھی ہے. گئی کہ معاملات کو اگر کہیں بھی ٹرن اینڈ ٹویسٹ کرنا چاہیں کیا جا سکتا. ایگزیکٹلی بالکل آپ نے صحیح جملے کا استعمال کیا. شاہ صاحب یہ بتائیں، اب یہ جو معاملہ آپ پنڈی میں بیٹھے بڑے قریب ہیں آپ، تو معاملات کہاں پہ ہیں اس وقت؟ ڈائیلاگز کی کوئی صورتحال بن رہی ہے؟ کہیں کوئی گفتگو ہو رہی ہے؟ کہیں پہ کچھ ایسی صورتحال ہے؟ اندازے لگائے جا رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جون کا مہینہ شاید کوئی پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر لا سکتا ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں خان صاحب کا چیپٹر کلوز ہے، پاکستان کی سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا، شاید وہ باقی کی اپنی زندگی جیل میں گزار دیں گے. پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید مڈ آف دس ایئر کے بعد، جون جولائی اگست کے بعد شاید صورتحال تبدیل ہو جائے. کچھ لوگ اگلے سال مارچ کی بات کرتے ہیں جب امریکہ میں ایک پوری فل فلیج گورنمنٹ ہوگی. What do you see کہ پاکستان میں اس وقت جو کنسرننگ ایشوز ہیں، اکانومی کا ایشو ہے، سیکیورٹی کا ایشو ہے، اس ساری صورتحال میں اس تمام تر سچویشن کو کب تک ریزسٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی شاہ صاحب. اچھا دیکھیں، میں آپ کی بات کو بالکل سمجھ چکا ہوں، لیکن تھوڑا سا میری بھی ایک بات کا میرا خیال آپ کو پہلے جواب دینا ہوگا. مجھے آپ ایک یہ بات بتائیں کہ خان صاحب اگر جیل سے رہا ہو جاتے ہیں یا خان صاحب حکومت میں آ جاتے ہیں تو کیا کریں گے وہ؟ ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں پرائیورٹی یہ ہے کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم اب بھی اس اسٹرینتھ پر نہیں ہے، اس اسٹیبلٹی پر نہیں ہے، نہ آپ کا اکنامیکل سسٹم اس اسٹیبلٹی پہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی خاطر چیزوں کو کسی نہ کسی حد تک جا کر مینیج کرنا پڑے گا، اور ایک اس میں گرینڈ ڈائیلاگ ہو، ایک مطلب ایک بڑی حکمت عملی ہو، کیونکہ وقت نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ پچھلے 2 سالوں سے پہلے ایک گورنمنٹ تھی، اسی گورنمنٹ کا تسلسل پھر دوبارہ ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے، تو اب اس گورنمنٹ کا تسلسل ہے، بھائی عوام کی کتنی قسمت بدل گئی ہے، عوام کے لیے کیا ہوا؟ عوام تو اسی طرح پھر رہے ہیں، مہنگائی اسی طرح ہے، لوڈ شیڈنگ اسی طرح ہے، بجلی کی قیمتیں اسی طرح بڑھ رہی ہیں. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ سیاسی سسٹم کھڑا بھی کیا گیا ہے فارم 47 والا، تو اس سیاسی سسٹم سے عوام کو کیا بینیفٹ مل رہا ہے؟ لیکن شاہ صاحب یہ جو آپ بات کریں، پاکستان میں کون سی ایسی حکومت آئی سوائے ایک ڈکٹیٹر کی حکومت کے، جس کو آمریت کی کہا جاتا ہے، پرویز مشرف صاحب کی حکومت کے علاوہ آپ کو کون سی ایسی حکومت نظر آئی جس میں ہم نے دیکھا ہو کہ ایک سٹیبلٹی ہو، جہاں پہ ڈالر ایک سطح پہ نظر آئے، جہاں پہ کچھ پاکستان کی ترقی ہوتی ہوئی نظر آئے، انٹرنیشنلی پاکستان کی ایکسیپٹنس بڑھتی نظر آئے؟ آپ کو معذرت کے ساتھ پاکستان کی پوری کوئی 74 سالہ تاریخ میں اس طرح کے واقعات بڑے کم ہی نظر آتے ہیں، اور جو کچھ اکا دکا نظر آتے ہیں وہ ایک عامر حکومت کے طور پر نظر آتے ہیں. اگر نظر نہیں آ رہے تو اس وقت ملک کی ضرورت تو یہی ہے نا، ملک کی ضرورت تو یہی ہے نا کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہو، کسی بھی طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا سر جائے. نہیں مان رہی، پی ٹی آئی نہیں مان رہی سر. خان صاحب کا موقف بڑا کلیئر ہے، وہ کہہ رہے ہیں، وہ نون لیگ کہتی ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. آپ میری بات کو نا دیکھیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ اس پوائنٹ کو فالو نہیں کر رہے. وہ کوئی کسی کے ساتھ بیٹھے نہ بیٹھے، پاکستان کو تو چلانا ہے نا آپ نے. صحیح. تو کس طرح چلائیں گے پاکستان کو؟ کس طرح چلائیں گے کہ ایک غیر مقبول حکومت ہے آپ کے، وہ چلا رہی ہے؟ کس طرح آپ پرائیویٹائزیشن دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ، ٹھیک ہے، مطلب میں آپ کو مصدق کا بات بتا رہا ہوں، یہ رائٹرز کے اندر پاکستانی صحافی نے ایک کالم لکھا ہے، اس کے اندر اس نے کنفرم کیا ہے کہ شہباز شریف کی جو لاسٹ میٹنگ تھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ادارہ منافع پہ چل رہا ہے یا وہ نقصان پر چل رہا ہے یا خسارے پہ چل رہا ہے، اس کو پرائیویٹائز کرنا ہی کرنا ہے. تو مطلب یہ کیا پالیسی ہے پرائیویٹائزیشن کی اس حساب سے؟ چھترے بے محال کر کے آپ ایک ہی کو جو ہے فیصلے نہ کروائیں نا. آپ پاکستان کے فیصلے ہیں تو پھر اس پاکستان کے مفاد کے مطابق کروائیں. چیزوں کو نظر آنا چاہیے نا، یہ ریاستی اسٹیبلٹی ہونی معاملات ہے چاہیے نا، نا اس کے یہ اندر. ریاستی معاملات ہے کہ کون سے اداروں کو پرائیویٹائز ہونا، اور ہم نے برسہ برس سے بات دیکھی، آپ دیکھیں اس میں شاید کوئی ایسی کوئی خاطر خواہ کامیابی ہوئی نہیں. لیکن شاہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، ابھی ذرا دوسری طرف بھی جاتے نا. ایک جانب ہم دیکھ رہے تھے کہ جو سیاسی اشرافیہ تھی یا جو اپوزیشن یا حکومت کی بات کریں، اس میں ماں سوائے تحریک انصاف کے جو عدلیہ کے تمام تر ریسنٹ
जो ऑर्डर्स हैं उसके हवाले से सारे ही लोग काफी मुतमईन नजर आए। सडनली एक सूरत हाल तब्दील होती है और उसमें हम देखते हैं कि पहले जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, फिर मुस्तफा कमाल साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फैसल वाडा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ जजेस को बाकायदा नाम लेकर टारगेट किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं और घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लाइव नशर होती हैं। क्या ऐसा हुआ कि आज वही चेहरे जो कि कल तक इसी अदलिया के इन्हीं फैसलों को काफी वेटेज दे रहे थे, आज वो इसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं या मौजूद जजेस साहिबान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं? जी शाह साहब, मुझसे बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। देखिए, बात यह है कि ये तनकीद तो उन्होंने कर दी है, तनकीद तो कर दी है और अदलिया की तरफ से उसका जवाब भी आ गया है। ये चीज़ों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, ठीक है, अदलिया को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। अब ऐसा ना करें ना कि अगर आपको कोई जज पसंद नहीं है या आपको कोई फैसला पसंद नहीं है या आपको कोई कार्रवाई पसंद नहीं है तो आप उसके खिलाफ हो जाए और जिसकी बात आपको पसंद है उसके तारीफ में आप आसमान और ज़मीन में ला दें। ऐसा नहीं है। बट ये कोई नई बात तो नहीं तो शाह अभी साहब, वो तो ये कोई नई बात लेकिन वो तो नहीं अभी है नजर पाकिस्तान में। वो जब जवाब कोई फैसला आपको पसंद आया, खा वो कोई सियासी जमात हो, खा वो पीपल्स पार्टी हो, खा वो पीटीआई हो, खा वो मुस्लिम लीग नून हो, जब फैसला अपने हक में होता है तो मिठाइयां बांटी जाती हैं। बाद में जब उस फैसले का तफसीली ऑर्डर सामने आता है तो पता चलता है ये तो उल्टा काम पड़ गया। बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं फैसल वाडा साहब की है और दूसरी, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं बस इतना ही एक शेर ही सुना दूंगा। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, किसी का प्यार यूं ही बेवफा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कुछ मजबूरियां उनकी रही होंगी और मजबूरियां हैं जिसको वो भी निभा रहे हैं, अब दिल से निभा रहे हैं, जबरदस्ती निभा रहे हैं। शायद ऐसा ही हो रहा है। फैसल भाई ये जरा प्लीज इसके ऊपर हाईलाइट कीजिएगा, ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर को भी जोड़ ले बल्कि इसमें, क्योंकि कुछ दिनों पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक काफी चुपता व जुमला का तनकीद की और उन्होंने तो पता नहीं मार्शल लॉ की एक तारीख दोहराई जो कई दफा वो दोहरा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से दोहराई। गालिबन उसकी एक वजह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नोटिफिकेशन था, वो भी बताई जा रही है। फिर फैसल वाडा साहब का इंसिडेंट, फिर मुस्तफा कमाल साहब, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के लिए नोटिस भी जारी कर दिए हैं। क्या पाकिस्तान में इदारों के ऊपर एतमाद नहीं हो पा रहा? क्या ये हमारी अदम बर्दाश्त इस हद तक पहुंच गई है कि अब हम मीडिया पे आके बाकायदा तौर पे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे इदारों के हवाले से, उनके जो इलेक्टेड लोग हैं या जो भी उनके लोग हैं उनके हवाले से? देखिए, जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है मैं समझता हूँ इंतहाई गलत है। कोई भी जज हो या कोई भी जर्नैल हो या कोई भी मुअज़्ज़िज़ बड़ी शख्सियत हो, उसकी इज्जत जो है ना सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इज्जत में आ गई है। जिसकी मर्जी आता है किसी के इशारे पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी इज्जत को उछाल देता है, ये चीज अच्छी नहीं सर ये है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और नशर जैसा कि कैसे हो जाती है आपने घंटों तक? जी सर, सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस घंटों तक नशर कैसे हो जाती हैं? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, ये किसी के इशारे पर होती है, बाकायदा कोई करवाता है, ये तो बात मैं कह चुका हूँ। इसके पीछे ज़ाहिर है कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। और इसलिए, लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये गलत है और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो फौज की हिमायत में और अदलिया की मुखालफत में हदें ही पार कर दी। मैं समझता हूँ ये सिलसिला दुरुस्त नहीं है। इस पे मैं समझता हूँ कि बल्कि फौज को खुद नोटिस लेना चाहिए कि भाई आपको ये किसने इख्तियार दिया है कि आप हमारी तारीफें करें, एक इदारे की आप तारीफें करें और एक इदारे को आप मलाइन करें। आपका क्या मकसद? आप इदारों के दरमियान गलत फहमियां पैदा करना चाहते हैं। और जहां तक बात है फैसल वावड़ा की, तो फैसल वावड़ा साहब दोस्त है, हमारे भाई हैं, लेकिन वो ये कि अनोखा लाडले हैं। वो तो आपको पता है अनोखा लाडला हमेशा खेलने को चांद ही मांगता है, तो वो चांद तो उनको मिलेगा नहीं। वो कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो असल बात है वो कहने की वो ये है कि इससे हमारा जो ना सारा मामला जो ना खराब हो रहे हैं, इससे कोई अच्छा वो नहीं जा रहा। और आप देखें कि जैसे मैंने कहा कि जो बात अदालत में मुदाखलत की हो रही है फैसल वावड़ा साहब के हवाले से आपने कहा, और अभी जैसे शाह साहब ने भी कहा भी कि वो जो बार-बार कह रहे हैं फैसल वावड़ा साहब सबूत लेके आए। भाई सबूत आप मुझे बताइए कि सबूत कौन देगा? फैसल वावड़ा साहब का ज़ोर आज दोबारा भी उन्होंने कहा है सबूत दें। जी क्या जो सरकारी एहलकार या सरकारी जो एजेंसियां अगर कहीं किसी को इंस्ट्रक्शन देती हैं, एस्टेब्लिशमेंट देती है, तो क्या कोई तहरीर देती है? दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता, अमेरिका के अंदर भी होता है। हम ये हमेशा कहते रहे, आपके चैनल के अलावा मैं कई चैनल्स पे भी कहता रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के ऊपर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत एक हद तक होनी चाहिए। लेकिन वो मुदाखलत इस हद तक बढ़ जाए कि मुदाखलत की बजाय वो कार जो है काम खराब होने लगे, तो उसमें फिर इदारों की जो है वो साख मुतासिर होती है। तो सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि ये चीज़ जो है इसको रोकना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि फैसल वावड़ा को ये किसने इख्तियार दिया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जनाब वो खोल कर बैठ गया, क्या कहते हैं,
اس کا جو بغلا کا سارا وہ چارٹر کھول کر بیٹھ گئے اور سوموٹو کا انہوں نے حوالہ دینا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ جناب لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ سوموٹو کیوں نہیں لیا, اسلام آباد میں کیوں نہیں لیا. فیصل واوڈا کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کا تو سوموٹو لینے کا اختیار ہی نہیں ہے. سوموٹو کا اختیار تو 184/3 یہ تو صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے. جی قاضی فائز عیسیٰ لے سکتے ہیں. ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ غلط, ان کو معلومات ہی کچھ نہیں ہے. لیکن چونکہ جیسا کہ انہوں نے کہا شاہ صاحب نے کہ وہ ان کی کچھ ملازمت ہے, کچھ ان کی مجبوریاں ہیں, تو اپنی نہیں مجبوریوں سر, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو کرتا ہوں وہ دل سے کرتا ہوں اور میں کسی کی نہیں سنتا. نہیں, وہ تو یہ صرف کہنے کی بات ہے نا. جیسے میں نے کہا وہ ثبوت کی بات مانگ رہے ہیں, وہ کس ثبوت کی بات کرتے ہیں, کون سی ایجنسی ثبوت چھوڑتی ہے؟ اگر وہ ثبوت کی بات کر رہے ہیں فیصل واوڈا, تو فیصل واوڈا سے پوچھے کہ اتنے سارے ثبوت, یہ تو صرف ایک ایجنسی کی مداخلت کی ثبوت کی بات ہو رہی نا. یہاں پہ تو پورا ایجنسی, آپ کا الیکشن ہی پورا ختم کو ہے, پورے الیکشن میں مداخلت ہوئی ہے. فارم 47 45 کتنا بڑا ثبوت ہے, کتنے اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک چیز تو یہ بھی ہے نا کہ غالباً پاکستان کی تاریخ ویسے تو کافی اچھی خاصی تاریخ ہے, بطور سینیٹر جس انداز سے فیصل صاحب ایک آزاد حیثیت میں آئے, وہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. وہی تو میں نے کہا نا کہ وہ یہاں پر جو کچھ لوگ ہیں, کچھ ہمارے یہاں غیر مرئی قوتیں ہیں, کچھ جنات ونات ہیں ہمارے یہاں, وہ بہت زیادہ متحرک ہوتے ہیں سیاست کے اندر. تو لیکن کہنے کا جو اصل میرا مقصد ہے کہ یہ طریقہ کار بالکل درست نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. یہ اگر یہ معاملات اس طرح چلیں گے تو جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اس طرح نہیں چل سکتا. یہ مصطفیٰ کمال صاحب ہوں, اب یہ اون چودھری بھی آ گئے اور 2-3 اور لوگ آ گئے. اس طرح اگر آپ اداروں کے اندر اگر تصادم کی شکل میں لے کر آئیں گے تو یہ آخری بتا دیں یہ آخر ہو کیوں رہا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نون لیگ سے بھی اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. فیصل واڈا صاحب وہ اپنی طور پہ گھنٹوں پریس کانفرنس کرتے ہیں, پھر وہ ٹیلی ویژن پہ بھی یہ گفتگو کر رہے ہیں. اب اس میں ایم کیو ایم نے بھی غالباً لبیک کہہ دیا اور وہ بھی اس حوالے سے پریس کانفرنسز کر رہی ہے اور انٹرویوز آ رہے ہیں. آخر اس سب کے پیچھے وجہ کہ ایک حکومت چل رہی ہے, سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسے کہ کوئی حکومت بنانا چاہتا ہے, جیسے چلانا چاہتا ہے. جب سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ صرف جناب اس لیے ہو رہا ہے کہ عدالتوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ 6 ججوں نے جو خط لکھا تھا, جو بات انہوں نے کہی تھی, یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان ججوں کے جو ججوں کی جو شکایت تھی, جو ججوں کا شکوہ تھا, وہ شکوہ جو ہے از خود جو ہے نا خود بخود جو ہے درست ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں جس طریقے سے کیے جا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ جس طرح عدلیہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, کچھ لوگ فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, کچھ عدلیہ کے خلاف کر رہے ہیں, تو اس کا واضح جو ہے ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں عدلیہ کو بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک محدود دائرے میں لایا جائے اور عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا جائے. یہ چیز بہت خطرناک ہے. پاکستان میں تو اس پہ بات نہیں ہو رہی, لیکن یہ کل سے جو ہے بین الاقوامی میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے. بہت بڑے اینالسٹ ہیں, بڑے بڑے جو ایکسپرٹس ہیں, وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. کل کی سچویشن کے بعد ہمارے ارباب اختیار کو اس پہ غور دینا ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. شاہ صاحب لاسٹلی کوئکلی کلوزنگ ریمارکس, یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا وجہ ہے؟ خاص طور پہ جو جسٹس بابر ستار صاحب کے حوالے سے کوئی خاص محبت شفقت کا اظہار بھی کرے فیصل واڈا صاحب, وجہ کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ فیصل واڈا صاحب کے لیے میں ایک شعر ضرور ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. ٹھیک ہے, تو سر بات یہ ہے کہ بالکل فیصل صاحب نے بالکل جو میرے الفاظ جو ہے نا سمجھنے کے انہوں نے سنا دیے ہیں کہ چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے سارا کچھ یہ کیا جا رہا ہے, پریشر ڈالنے کے لیے ججز پہ سارا کچھ یہ کیا جا رہا ہے جو مناسب نہیں ہے. میرا خیال ہے ہر ایک کو اپنے شاہ صاحب سوال یہ کہ پریشر کی ضرورت پڑ کیوں رہی ہے؟ کیا یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ گرپ لوز ہو رہی ہے؟ کیا یہ پریشر کی ضرورت اس لیے بھی پڑ رہی ہے کیونکہ ریسنٹلی 2-3 معاملات میں تحریک انصاف کو ایک پوزیٹیو سگنل ملا, خواہ وہ ریزرو سیٹ کی بات ہو, خواہ وہ خان صاحب کے پرسنل کیسز ہو, کیا یہ وجہ بن رہی ہے؟ دیکھیں سب کو پتا ہے کہ فارم 47 کے اوپر یہ حکومت آئی ہے, ٹھیک ہے, تو اب ایک ہمیشہ خطرہ تو رہے گا نا, خطرہ تو رہے گا کہ اگر یہ فارم 45 کبھی آ گیا تو کیا ہوگا. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے, ان تمام معاملات کو دبا رکھنے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے اور یہ مناسب نہیں رک جائیں گے آپ کو لگتا ہے اس طرح کی صورتحال سے؟ سر کبھی کسی کے آگے ہاتھ رکھنے سے سورج غائب نظر نہیں آیا, سورج نے نکلنا ہوتا ہے, سورج نے چمکنا ہوتا ہے, چاند نے چمکنا ہوتا ہے, تو چیزیں کبھی رکتی نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, میرے پاس پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچا. فیصل صاحب آپ کا شکریہ, رضوان شاہ صاحب آپ کا شکریہ. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. آج کا جو ٹاپک تھا وہ یقینی طور پہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اہم تھا کیونکہ پاکستان کی جو تعمیر و ترقی کی جو سب سے اہم جو رستہ ہے وہ عدلیہ کی بحالی سے گزرتا ہے.
آزاد عدلیہ ہوگی, انصاف کی فراہمی ہوگی, انصاف کا حصول آسان ہوگا, تو یہ ملک ترقی کر سکے گا. اور جیسے کہ بطور مسلمان ہمارا یہ ماننا ہے کہ کفر کا نظام شاید پھر چل جائے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, اور ظلم کا نظام کے خاتمے کے لیے ضروری ہے ایک آزاد, باوقار, با اختیار عدلیہ. اور شاید اس وقت پاکستان کے عدالتی ڈھانچے کے اوپر کافی زیادہ نظریں ہیں, عوام کی نظریں ہیں, اور یہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ایک انتشار ہے, ایک عدم اعتماد ہے, ایک کیوس سچویشن ہے, اس کا ایک ہی حل ہے, ایک ہی جواب ہے, عدلیہ. عدلیہ اگر اپنا کردار بروقت ادا کر جائے تو شاید یہ جو ساری صورتحال ہے دم توڑ جائے گی. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنے میزبان منیر کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत.